پاکستان کو اس وقت ایک جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ معیشت کی بحالی ہے. معیشت کو درست سمت میں لے جانا اور ظاہر عوام کو ریلیف فراہم کرنا. ایسے میں جب ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتا دیکھتے ہیں اس اہم معاملے پر تو پھر واقعی تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے کہ عوام کی بات کون کرے گا اور عوام کی بات آخر کب ہوگی. آج وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے میں اس کا حوالہ ضرور دوں گا, جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو ایک کیمپین لانچ کی ہوئی ہے, آن لائن کیمپین لانچ کی, اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا. جو یورپین یونین سے متعلق بات وہ کر رہے تھے, جو حوالہ انہوں نے دیا کہ جس طرح پی ٹی آئی یورپین یونین سے یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لیا جائے, تو ظاہر ہے اس پر تحریک انصاف نے ایک رد عمل بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اس الزام کا مسترد کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ بحث کیوں سٹارٹ ہوئی, ایسی کیوں باتیں ہوئیں کہ پاکستان جو کہ اس وقت واقعی ایک مشکل معاشی صورتحال میں گھرا ہوا ہے, اور اس میں اگر ایسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوگی تو پھر آخر کس طرف کو ہم جائیں گے. کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا, اس سے بھی ظاہر پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال جائزہ مشن پاکستان میں ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ بہت خوش آئند ہے, جو کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف باقی ایک لیکن شاید کہیں نہ کہیں جا کر اوبیسلی یہ ڈیمیج کر سکتا ہے اور اوور آل ملک کی ریپوٹیشن کے لیے بھی ٹھیک نہیں. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں, ہمیں اکانومسٹ ڈاکٹر خاقان اجیب صاحب نے جوائن کیا. خاقان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس, تو یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی آپ کو بھی لگ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ آئی تھنک ہر ایک کو ادراک ہے کہ پاکستان کی اکانومی ایک بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے. آئی ایم ایف کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آئی تھنک یہ بھی سب سمجھتے ہیں. سو ایک تو یہ کلیئرٹی ہے. پولیٹیکل سلوگنیرنگ اسائیڈ, آئی تھنک ایوری ون سیریس کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ چلے جائیں. آئی تھنک اس سے زیادہ سیریسنس یہ چاہیے, اور اس پہ آج میں نے ایک مضمون بھی لکھا ہے انگریزی اخبار میں, دا نیوز میں, کہ پاکستان کو پریپیئر کرنا چاہیے فار این آئی ایم ایف پروگرام, کہ وہ پروگرام کیا ہوگا, اس کے خد و خال کیا ہوں گے, اور اس کو ایک ہوم گرون پروگرام کی طرح لینا چاہیے تاکہ سیریسنس جو ہے وہ دنیا کو بھی عیاں ہو کہ ہم بھی سیریس ہیں وہ کام کرنے کے لیے. آئی تھنک کہ سب جو پولیٹیکل ڈفرینسز اسائیڈ, میں بڑی کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک سپلٹ مینڈیٹ ہے, اس میں اپوزیشن کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا آف کورس سٹنگ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. جیسے ایک اور جو انہوں نے کامنٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ایس آئی ایف سی نے معیشت کی بحالی کے لیے کافی انیشیٹوز لیے ہیں, تو وہ انیشیٹوز جو ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا, ان پہ بھی ذرا روشن ڈالیے گا. دیکھیے میں پھر کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف ناگزیر ہے, پر آئی ایم ایف میں کس پلان کے ساتھ جانا ہے یہ پاکستان کی اتھارٹیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے اور پاکستان کی سٹنگ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان یہ 24ویں پروگرام میں جا رہا ہے. اپنے 76 سالہ ہسٹری میں اگر کوئی مریض آئی سی یو میں 24 بار گیا ہو تو اس کو بڑا انٹروسپیکشن کرنا چاہیے. اس لیے سب لیڈرشپس کو, اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت بہت سوچنا چاہیے کہ ملک کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. پچھلے سال 29% انفلیشن تھی, اس سال 25% انفلیشن ہے. شرح نمو نیگیٹو تھی لاسٹ ایئر, اس سال مشکل سے 2-2.5% پہ گرو کریں گے. سو اٹس اے ویری ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. گیون دس سچویشن آئی ایم ایف میں تو جانا ناگزیر ہے, جی ایس پی پلس کنٹینیو کرنا ناگزیر ہے, بیکاز ایکسپورٹس کے علاوہ دے آر اے لائف لائن. وہ آپ کا ایک نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہیں جو ڈالرز میں آتے ہیں along with remittances, جس سے آپ کے ملک کا گزارا ہوتا ہے. اب اگر یہ سچویشن کسی ملک کی ہو اور آپ اتنی بار آئی ایم ایف میں گئے ہوں, اور آپ اتنی بار آئی ایم ایف میں گئے بھی ہوں اور ان کے جو پروگرامز ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ بھی نہ کیے ہوں, آپ یقین کریں گے کہ 21 پروگرامز پاکستان انکمپلیٹ چھوڑ کے آ رہا ہے. اب اس جگہ پہ کھڑے ہیں, ایوری ون ہیز ٹو پٹ دیئر بیسٹ ایفرٹ ٹوگیدر. اس میں پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ہوم گرون لکھیے, کنسلٹ کیجئے, پھر جائیے آئی ایم ایف کے پاس سو دیٹ آپ ویل پریپیئرڈ ہوں. بجٹ بہت اچھا بنائیے تاکہ کچھ ریلیف جو ہے لوگوں کو دی جا سکے, کچھ ٹارگیٹڈ ریلیف لوگوں کو دی جا سکے. آئی ایم ایف اس پہ مان جائے گا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت لوگ بہت تکلیف میں ہیں. آئی ایم ایف کو کہیے کہ انکم سپورٹ پروگرام بڑھانا ہے, ایسٹس کچھ لوگوں کو ڈائریکٹلی خرید کے دینے ہیں کہ وہ اپنا روزگار بنا سکیں, کچھ انکم کا تھریش ہولڈ بڑھائیں تاکہ ٹیکس 50,000 کی انکم پہ لیتے ہیں اس کو 70 پہ لے جائیں. سو بہت سوچ ڈالیے, تھنک تھرو کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ایس آئی ایف سی ایک ایسا میکنزم ہے جو پاکستان کی اس وقت جو انرشیا ہے سسٹم میں, میرا خیال ہے اس کو توڑنے میں ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, کیونکہ وہاں پہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل لیڈرشپ, all the 4 provinces and civil bureaucracy سب موجود ہیں. تو وہ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ دیتا ہے آپ کو. دوسری چیز وہ یہ دیتا ہے کہ جو گورنمنٹ میں انرشیا ہو جاتا ہے, اس سے کیا مطلب ہے,
लॉ एनफोर्समेंट का डर बहुत से लोगों को काम करने से रोकता है, ये एक हकीकत है। जो फैसले SIFC करता है वो इज्तमाही भी हैं, और दूसरी बात है कि वो चैलेंज नहीं हो सकते नैब में और लॉ एनफोर्समेंट में, सो वो उसको थोड़ा सा इम्पेटस देता है। कुछ FDI की कोशिश हो रही है, कुछ वन विंडो बनाने की कोशिश हो रही है, कुछ हमारे जो लैंड्स हैं, और ये ज़रूरी भी है कि ऐसे स्टेप्स लिए जाएं खाकान साहब, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अहम है, वक्त की ज़रूरत भी है। बहुत शुक्रिया।